فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاست میں موسم گرما کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا کہ جمعے تک گرمی کی لہر کا سلسلہ جاری رہے گا اور درجہ حرارت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے 9 اضلاع میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر چکا ہے اور جگتیال کے ملاپور میں اعظم ترین درجہ حرارت 44.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آئندہ 24 گھنٹوں یا 48 گھنٹوں کے دوران موسم گرما کی شدت اسی طرح برقرار رہتی ہے تو ہفتے کے دن دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ ریاست کے دیگر اضلاع میں بارش کے امکانات ہیں اور بارش کی صورت میں گرمی کی شدت میں کچھ حد تک کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ ماہر اتباع اور ماہرین موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت میں ہونے والے اضافے اور درجہ حرارت میں گراوٹ نہ ہونے کے سبب لو لگنے کے واقعات میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، اسی لیے شہریوں کو شدید دھوپ کے اوقات میں گھروں سے نکلنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ماہر اتباع نے دھوپ کے اوقات میں شدید ترین ضرورت کے تحت نکلنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ سروں کو ڈھانک کر باہر نکلیں اور لو سے محفوظ رہنے کے لیے گردن اور سر کو یکساں طور پر چھپائے رکھیں۔ حیدرآباد میں نو تعمیر شدہ امریکی قونصل خانہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا امریکی قونصل خانہ ہے اور اس کے ذریعے ویزا کی اجرائی میں مزید آسانیاں ہوگی۔ قونصل جنرل جینیفر لارسن نے نئے قونصل خانے میں پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہندوستان امریکی ویزا کے حصول میں سرفہرست ہے اور اس میں 65% جاب ویزا شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2022-23 میں امریکی مشن کے ذریعے 10 لاکھ ویزا جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیگا پیلس بیگم پیٹ میں کام کرنے والا قونصل خانہ نانک رام گوڑا میں تعمیر کیے گئے قونصل خانے منتقل ہو گیا اور یہاں سے امریکی شہریوں کے پاسپورٹس اور دیگر دستاویزات کی اجرائی کے علاوہ ہندوستانیوں کے لیے ویزا، مختلف زمروں کے ویزا بڑے پیمانے پر جاری کیے جائیں گے۔ اس موقع پر جینیفر لارسن نے کہا کہ حیدرآباد قونصل خانہ تلنگانہ، آندھرا پردیش اور اڑیسہ ریاستوں کا احاطہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد جو تیزی سے ترقی کرنے والا شہر ہے، اس میں سب سے بڑے قونصل خانے کی تعمیر ایک تاریخی فیصلہ ہے اور اس سے ہند امریکی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے دنڈیگل میں شیر کی موجودگی کی اطلاعات کے ساتھ ہی مقامی افراد میں سنسنی پھیل گئی۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ویڈیو میں دکھایا گیا کہ دنڈیگل کی بورام پیٹ آؤٹر رنگ روڈ کے قریب ایک سنسان مقام پر ایک شیر نظر آ رہا۔ اس 2 منٹ 3 سیکنڈ کی ویڈیو جس میں بڑے پیمانے پر کتے نظر آ رہے، ساتھ ہی ایک جانور کی دھندلی سی ویڈیو بھی نظر آ رہی جو اس علاقے میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے اس علاقے میں پہنچ کر جانچ شروع کر دی۔ عہدیدار اس جانور کے پنجوں کے نشانات کی شناخت کا کام کر رہے اور یہ پتہ چلانے کی کوشش کر رہے کہ آیا یہ جانور شیر ہے یا پھر کوئی بڑا کتا۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے ساتھ ہی اس علاقے میں رہنے والوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سلامتی سے متعلق خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جانور کی نقل و حرکت پر ان میں فکر مندی پائی جاتی ہے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ شہری ترقی تلنگانہ اروند کمار نے کہا ہے کہ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں ٹینک بنڈ، پرانے شہر، فائنانشل ڈسٹرکٹ وغیرہ کی اہم روٹس پر 6 ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم اروند کمار نے اس خصوص میں ڈبل ڈیکر بس کی تصویر کو پوسٹ کرتے ہوئے کی گئے ٹویٹ میں کہا کہ حیدرآباد کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA کی جانب سے کئی سیاحتی علاقوں کا احاطہ کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ HMDA نے پہلے ہی 12 کروڑ 96 لاکھ روپے میں 6 ڈبل ڈیکر AC الیکٹرک بسیں خریدی ہیں۔ ٹینک بنڈ، برلا مندر، اسمبلی، سالارجنگ میوزیم، چار مینار، مکہ مسجد، تارامتی، بارادری، گولکنڈہ، گنڈی پیٹ پارک، درگم چیرو تالاب، IT کوریڈور اور فائنانشل ڈسٹرکٹ کے علاقوں کا احاطہ یہ بسیں کریں گی۔ صبح میں یہ بسیں ٹینک بنڈ سے چلائی جائیں گی اور مختلف مقامات پر چلائے جانے کے بعد دوبارہ ٹینک بنڈ واپس ہوں گی۔
تلنگانہ میں کانگریس قائدین کے اختلافات کی یکسوئی کرتے ہوئے پارٹی مستحکم کرنے کی ذمہ داری جنرل سیکرٹری AICC پرینکا گاندھی کو دی گئی ہے۔ آئندہ اسمبلی انتخابات میں متحدہ مقابلے کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کا نشانہ ہے۔ پرینکا گاندھی نے 4 یا 5 مئی کو دورے حیدرآباد کا فیصلہ نئی دہلی میں تلنگانہ قائدین سے ملاقات کے دوران کیا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی، رکن پارلیمنٹ وینکٹ ریڈی ملاقات میں شامل تھے۔ ریونت ریڈی کے خلاف پارٹی کے سینئر قائدین کی شکایت کے پس منظر میں پرینکا گاندھی کا مجوزہ دورہ اہمیت کا حامل ہے۔ پرینکا گاندھی نے وینکٹ ریڈی سے ان کے متنازع بیانات کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ انہوں نے قائدین سے کہا کہ کسی بھی شکایت کے بارے میں ہائی کمان سے رجوع ہوں اور میڈیا میں جانے سے گریز کریں۔ ہندوستان نے آبادی کے معاملے میں چین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب ہندوستان دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان کی آبادی چین کے مقابل 29 لاکھ زیادہ ہے۔ اسٹیٹ آف ورلڈ پاپولیشن رپورٹ 2023 کے نام سے اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ پاپولیشن فنڈ کی رپورٹ جاری کی گئی۔ اس سال کے شروع میں عالمی ماہرین نے پیش قیاسی کی تھی کہ 2023 میں ہندوستان میں سب سے زیادہ آبادی ہوگی۔ اب اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ UNFPA کے تازہ ترین اعداد و شمار نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ہندوستان میں اب چین سے 20 لاکھ زیادہ لوگ ہیں اور اس ملک کی آبادی 140 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی آبادی کے اعداد و شمار کے ریکارڈ میں یہ پہلا موقع ہے کہ 1950 کے بعد ہندوستان کی آبادی چین سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ صفا گارمنٹس، بارات کی تیاری ہو یا ریسپشن کی، دولہا ہو یا ان کے یار، اب ہر جشن اور عید و تہوار کی تیاری ہوگی صفا گارمنٹس کے ساتھ۔ مینس اینڈ کڈس ایتھنک ویئر پر 25% تک کی چھوٹ حاصل کریں۔ شیروانی صرف 1800 روپے میں، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹ، مینس صدری، عربی توپ، جودھ پوری، مینس بلیزر، چھوٹے بڑے بچوں کے کپڑوں کی کمپلیٹ رینج بھی موجود ہے۔ احرام بھی مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ انلمیٹڈ برانڈز کے فیبرک کی کمپلیٹ رینج، ہمارے یہاں صرف 8 گھنٹے میں اسٹیچنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ صفا گارمنٹس، رولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔